أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے کہ ان کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا، پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ ہو جاؤ تو وہ ہو گئے. یعنی جس طرح سے اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسی طرح سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا. تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. الحق من ربک فلا تکن من الممترین، جو سچائی ہے آپ کے رب کی طرف سے جو آپ کو دی جا رہی ہے، اس کے سلسلے میں یہ جو باتیں آپ کو اللہ کی طرف سے بتائی جا رہی ہیں یہ سب برحق ہیں. اس میں آپ شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں، اور جو لوگ آپ سے جھگڑتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، جو آپ سے جھگڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، مباحثہ کرتے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے، یعنی ٹھوس علم اور پختہ علم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا جا چکا ہے، اس کے بعد بھی وہ آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ آ جاؤ، میں بھی اپنی بچوں کو، اپنی اولاد کو بلاتا ہوں، تم اپنی اولاد کو بلاؤ، میں اپنی عورتوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، اور ہم سب، میں بھی آتا ہوں، تم بھی آؤ، ہم سب جو ہیں سب جمع ہو کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے، مباہلہ کریں گے، اللہ کے پاس گڑ گڑا کر جو ہے اس بات کی اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اللہ اس پر تو اپنی لعنت نازل فرما. اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زمانے میں فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ اسلام پھیلتا چلا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ وفود کی شکل میں پورا جو ہے قافلہ آتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے. بہت سارے لوگ جو ہے فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل ہو گئے. تو اسی زمانے میں فتح مکہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کا نجران سے ایک وفد آیا تھا. یہ نجران کے علاقے کے لوگ تھے، نصرانی لوگ، یعنی عیسائی لوگ تھے. یہ مکے کے قریب علاقہ پڑتا ہے. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری جو ہے بحثیں کی، بہت ساری جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی باتیں ہوئی، بعض بحثیں بھی ہوئی. تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ان کو بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقائد رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں ان کو بتائیں. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث کرتے تھے. تو آخر میں جو ہے ساری باتیں بتانے کے بعد ان سے کہا گیا کہ اگر تم کو پھر بھی یقین نہیں ہے تو چلو میدان میں چلے آؤ، تم بھی آؤ، میں بھی آتا ہوں، تم اپنی بچوں کو بلاؤ، میں اپنے بچوں کو بلاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو، سب مل کر جو ہے اللہ کے پاس
کھلے میدان میں جو ہے بد دعا کریں گے اس آدمی پر جو جھوٹا ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو سردار تھا اس کا بھائی بھی تھا، عاقب اس کا نام آتا ہے، تو انہوں نے آپس میں باتیں کی، مشورہ کیا 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 جائے۔ تو اس میں سے ایک نے کہا کہ نہیں، اگر ہم نے جو ہے مباہلہ کیا، ہم نے لعنت کی، تو اگر یہ نبی نکلے تو ہماری تو گئی، ہم تو برباد ہو جائیں گے اور ہم لوگ واپس اپنے علاقے میں جا بھی نہیں پائیں گے، اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا۔ تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے، اس کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور بہرحال اسی یعنی ذیل میں اس کا تذکرہ جو ہے اس صورت میں، خاص طور پر سورہ آل عمران میں، چونکہ کئی آیتوں میں، اس سے پہلے والی آیتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں، تو اسی ذیل میں جو ہے یہ بھی کہا گیا ان ھذا لہو القصص الحق، یہ سب کچھ جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ سب برحق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، پچھلی کتابوں کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ساری باتیں جو کچھ بھی آپ کو بتائی جا رہی ہیں یہ سب اللہ کی طرف سے برحق ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ عیسائی جو یہ وفد جو ہے نجران سے آیا تھا، یہ کہتا تھا کہ ہم تو آپ سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، تم ایمان میں داخل نہیں ہوئے، تم جھوٹ کہتے ہو۔ دونوں آئے تھے تو دونوں سے کہا، 60 لوگ تھے، وہ پورا قافلہ 60 لوگوں کا قافلہ تھا، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس میں سے 20 لوگ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے۔ تو بہرحال تو ان سے بھی کہا گیا کہ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے یہ سب برحق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہیں اور اللہ کی ہر بات حکمت پر مبنی ہوتی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر بھی پھرتے ہو، بات نہیں مانتے تو تمہاری مرضی۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اللہ تعالیٰ فساد مچانے والوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے امین آیتوں سے صحیح سبق لینے والا بنائے۔